7 بھائیوں کی ایک بیوی ہراس، ساتوں بھائی باری باری اس لڑکی سے کرتے۔ یہ بالکل سچی کہانی ہے، بچے اس کہانی سے دور رہیں۔ میرا نام آریان ہے، میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میرے ماں باپ ایک حادثے میں وفات پا گئے اور میں یتیم ہو گیا۔ ان کے جانے کے بعد اپنی زندگی اکیلے جینے لگا اور میں روزی کرنے لگا۔ اس رات میں چھت سے گر گیا اور ایک ٹھانگ سے اپاہج ہو گیا۔ کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اس لیے بینک سے لون لے کر ایک ٹیکسی لے لی اور وہ چلانے لگا۔ میری روزی روٹی کا ذریعہ ٹیکسی ہے اور سواری کا انتظار کرتا ہوں۔ ایک دن صبح ایک میاں بیوی میرے پاس آئے اور بولے انہیں مرکزی اڈے تک جانا ہے۔ سواری اچھی تھی، کرایہ بھی زیادہ بنتا تھا، سو میں نے حامی بھر لی اور انہیں مرکزی اڈے تک لے گیا۔ میاں بیوی کو اتار کر میں مرنے ہی والا تھا کہ سامنے سے ایک لڑکی آتی دکھائی دی۔ اس خیال سے کہ اسے کہیں جانا ہوگا، میں نے اپنی ٹیکسی روک دی۔ لڑکی کی عمر 25 سال کے قریب ہوگی۔ اس نے لہنگا پہن رکھا تھا اور اس کے ایک چال میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ حسب توقع وہ میرے قریب آ کر رک گئی، بنا کچھ کہے۔ ٹیکسی میں بیٹھ گئی اور مجھے چلنے کا کہا۔ میں نے بھی سوچا شاید بڑے روڈ تک جانا ہوگا، سو میں نے ٹیکسی چلانا شروع کر دی۔ راستے بھر میں اسے شیشے میں دیکھتا رہا۔ اس نے ماتھے پر ٹیکا لگا رکھا تھا جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم مرکزی اڈے کے رستے سے دور آ گئے۔ میں نے ٹیکسی روکے بنائی، اس سے پوچھا محترمہ آپ کو کہاں جانا ہے؟ حیرت انگیز طور پر اس نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ ہاتھوں میں پکڑی گٹھڑی کو سینے سے لگا کر بیٹھ گئی۔ یہ اس کا واحد سامان تھا جو میں نے اس کے پاس دیکھا تھا۔ میں نے جب سوال دہرایا تو بولی آگے لے چلیں۔ مجھے لگا شاید اس شہر میں نئی آئی ہے، اس لیے جو گاؤں کا پتہ نہیں ہے شاید جگہ دیکھ کر اسے یاد آ جائے، تو میں ٹیکسی لے کر چلتا رہا یہاں تک کہ بڑے روڈ بھی ختم ہو گیا۔ میں نے اس سے دوبارہ پوچھا محترمہ آپ نے بتایا نہیں آپ نے کہاں اترنا ہے؟ اس نے کھنگورا مار کر گلاس صاف کیا اور بولی جی صاحب کسی بھی مسلمان بستی میں اتار دو۔ ارے محترمہ یہاں سارے ہی مسلمان ہیں، آپ کو بتائیں جانا کہاں ہے؟ جگہ کا نام کیا ہے؟ یا آپ کے پاس کوئی پتہ وغیرہ ہے؟ اگر لکھا ہوا ہے تو مجھے دکھا دیں، میں آپ کو وہاں چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے کہا تو وہ گھبرا کر بولی مجھے کہیں نہیں جانا جہاں آپ کا دل کرے چھوڑ دیں۔ اس کے جواب پر میں بھوکلا گیا۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ اگر منزل کا نہیں پتہ تھا تو سفر کیوں کر رہی تھی؟ میں نے تھوڑا غصہ کیا تو وہ رونے لگ گئی۔ اس کے رونے سے میرا دل پسیج گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ وہ کسی پھول کی طرح تر و تازہ تھی اور آنکھوں میں ہرنی جیسی معصومیت تھی۔ میں نے کہا دیکھیں میرا یہ مطلب نہیں تھا، اب آپ جو بھی جگہ کہیں گی بغیر کرائے کہ میں آپ کو وہاں پہنچا دوں گا۔ آپ مجھے آرام سے تسلی سے جگہ بتا دیجئے۔ وہ تقریباً روتے ہوئے بولی میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، نہ ہی میرا اس دنیا میں کوئی وارث ہے۔ آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلو، مجھے گھر میں بے شک نوکرانی بنا کر رکھ لو، میں صرف 2 وقت کی روٹی کھاؤں گی اور آپ سے کوئی تغاضا بھی نہیں کروں گی۔ اس نے کچھ اس انداز سے کہا جیسے میں کسی ریاست کا بادشاہ ہوں اور وہ کنیز ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ایک پاؤں سے لنگڑا تھا، سو لکڑی کی ٹانگ لگوا لی تھی اور اسی کے سہارے ٹیکسی چلاتا تھا، جبکہ گاؤں میں مجھے کوئی رشتہ دینے پر تیار نہ تھا۔ وجہ ایک تو میرا لنگڑا پن تھا اور دوسرا یہ کہ میں کوئی اور کام نہیں کر سکتا تھا۔ ظاہر ہے ایسے بھی کون اپنی بیٹی کا ہاتھ مجھے دیتا۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر لڑکی سے کہا ٹھیک ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ تم بتاؤ تم کب شادی کرو گی؟ کہو تو ابھی لے چلوں، اگر نہیں تو کچھ دن امان گاہ میں رہ لو، اپنی طرف سے اطمینان کر لو، پھر شادی کے لیے دل راضی ہوا تو مجھے بتا دینا۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ بولی آپ بہت اچھے ہیں صاحب، مجھے اور کیا چاہیے؟ آپ مجھ سے شادی کر لو، میں ابھی شادی کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے اس کی معصومیت پر بے اختیار ہنسی آ گئی۔ میں نے دل میں سوچا اگر یہ چند منٹوں میں مجھے اتنی ساری مسکراہٹیں دے سکتی ہے تو میری زندگی کو کتنا سنوار دے گی۔ سو میں نے اپنے ایک وکیل دوست کو فون کیا، اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا کہ میں ابھی اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے سوچ بچار کا مشورہ دیا جسے میں نے تحمل سے سنا اور کہا کہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ لڑکی معصوم ہے۔ خیر ان کا کام تھا سمجھانا، سو انہوں نے سمجھا دیا۔ مجھے کہا کہ میں اس لڑکی کو لے کر عدالت آ جاؤں۔ اب تک میں نے اس کا نام نہیں پوچھا تھا۔ وسیم بھائی سے بات کرنے کے بعد میں نے اس سے نام پوچھا تو اس نے اپنا نام نیلم بتایا۔ اس کا نام بھی اس کی طرح خوبصورت تھا۔ میں نے ٹیکسی بڑے روڈ سے عدالت کی طرف موڑی۔
10 منٹ میں عدالت پہنچ گیا۔ اپنے دوست کے پاس پہنچا تو سب سے پہلے اس نے مجھے مٹھائی کی فرمائش کی، جس سے میں نے نکاح تک مؤخر کر دیا۔ وسیم نے اپنے چند دوستوں کو بھی مدعو کیا، ساتھ ہی نکاح خواں اور نکاح والے رجسٹر کا بھی بندوبست کیا گیا۔ وسیم بھائی کے آفس میں ان کے 3-4 دوست بیٹھے تھے۔ میرا شدید دل چاہا کہ نیلم کے پاس کوئی چادر وغیرہ ہوتی تو وہ سر ڈھانپ کر بیٹھتی، مگر اس نے لہنگا پہن رکھا تھا اور اس کی لمبی چڑیاں کمر پر لہرا رہی تھیں۔ خیر میں نے جیسے تیسے برداشت کیا۔ نکاح کے وقت پتا چلا کہ نیلم نے ابھی اسلام قبول کیا ہے۔ وہ 2-3 دن پہلے مسلمان ہوئی ہے اور ابھی تک اسے نماز روزے کا نہیں پتا۔ خیر مجھے کوئی خاص حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ اپنے حلیے سے وہ غیر مذہبی لگتی تھی۔ وسیم بھائی نے اسے ایک اور سوال کیا کہ وہ کنواری ہے یا نہیں، تو اس سوال پر اس نے چپ سادھ لی۔ وسیم بھائی نے اسے اس کی شرم و حیا سے تعبیر کیا۔ خیر باقی رسم و رواج کے بعد ہمارا نکاح ہو گیا۔ ہم میاں بیوی کے بندھن میں بندھ گئے۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے اچانک میری اہمیت سب کی نظروں میں بڑھ گئی ہو۔ گاؤں کے جو لوگ کہتے تھے کہ مجھے کوئی بھی اپنی لڑکی نہیں دے گا، جب وہ میرے ساتھ نیلم کو دیکھیں گے تو لازم میں حیران ہوں گے۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اگلے ہی دن ٹیکسی سے چھٹی کروں گا اور اسے اپنے گاؤں لے کر جاؤں گا، اپنے رشتہ داروں سے ملواؤں گا اور ثابت کر دوں گا کہ میرے نصیب میں اللہ نے مجھ سے خوبصورت عورت لکھی تھی، جو شکل و صورت کے اعتبار سے لاکھوں میں تھی۔ نکاح کے بعد کے جذبات کچھ اور ہوتے ہیں۔ مجھے نیلم سے ایک دم محبت محسوس ہونے لگی۔ میں نے اسے بازار سے ایک شال بھی لے کر دی اور اسے ٹیکسی میں بٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ گھر آ کر میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر پلائی۔ میں نے اسے کہا کہ تم یہیں بیٹھو، میں تمہارے لیے کپڑے لے کر آتا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں وہ مجھے ان کپڑوں میں اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ میں فٹافٹ بازار گیا۔ جمع پونجی کا تقریباً 50% حصہ میں نے نیلم کے لیے کپڑے خریدنے اور کھانے پہننے کی چیزوں پر لگا دیا۔ چیزیں لے کر گھر آیا تو وہ میری منتظر بیٹھی تھی۔ میں نے اسے کپڑے دیے اور کہا کہ ہاتھ منہ دھو کر آ جاؤ، تب تک میں کھانا وغیرہ لگاتا ہوں۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا اور کپڑے لے کر نہانے چلی گئی۔ نہا کر نکلی تو اس کا روپ نکھر گیا۔ میں تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ پہلے سے بھی کئی زیادہ حسین ہو گئی تھی۔ اس کی شہد جیسی نکھرتی رنگت، گلابی ہونٹ اور لمبے گھنے بال کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا دیں۔ میں نے اسے نظر بھر کر دیکھا تو وہ شرما گئی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کسی فقیر کو پرستان کی پری مل گئی ہو۔ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور اپنی محبت کی گرم جوشی دکھائی تو وہ بھی کافی خوش نظر آنے لگی۔ اب اس کی گھبراہٹ میں کچھ کمی ہو گئی تھی۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ 2 گھنٹے میں میری زندگی اتنی بدل کیسے گئی۔ ایسے لگتا تھا میں کوئی حسین خواب دیکھ رہا ہوں۔ میرا کمرہ جس میں اکیلا رہتا تھا، اس کمرے میں میرا ہم سفر بھی آ گیا تھا۔ اس دن اس کی رفاقت پا کر مجھے لگا تھا جیسے میں نے دنیا کی سب سے بڑی خوشی حاصل کر لی ہو۔ ہمارا ہر دن خوشیوں کے خمار میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے نیلم کا نام ختیجہ رکھ دیا تھا اور نکاح سے پہلے اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ میں جب بھی اس کے خاندان کا پوچھتا، وہ یا تو ٹال دیتی یا ایسے تاثرات دیتی کہ میں دوبارہ پوچھنے کی جرات ہی نہ کرتا۔ میں اسے کبھی بھی بے چین یا پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، سو میں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ میں ماضی اور مستقبل سے زیادہ حال میں رہنے والا انسان ہوں، چیزوں کے بارے میں زیادہ سوچتا نہیں ہوں۔ میں نے ہم دونوں کے رشتے پر خاصی توجہ دی۔ ایک دن میں ختیجہ کو گھمانے پھرانے نزدیکی پارک لے گیا۔ اس نے بتایا تھا کہ اس کا تعلق غیر مذہبی قبیلے سے ہے، جہاں عجیب و غریب رسم و رواج ہیں۔ وہ بہت کم ہی اپنی بستی سے باہر گئی تھی۔ اس نے اس شہر کو بھی نہیں دیکھا تھا، لہذا میں اس کا دل بہلانے پارک میں لے گیا۔ وہ وہاں جا کر بہت خوش ہوئی۔ اسے یہ چیزیں پہلی بار دیکھی تھیں۔ میں نے اسے مختلف جھولے دکھائے، مگر وہ جھولے پر بیٹھنے سے ڈر رہی تھی۔ پارک میں گھومنے پھرنے کے بعد ہم ایک ڈھابے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی ہمیں بار بار گھور رہا تھا۔ میں نے دیکھا اس کی دلچسپی مجھ سے زیادہ ختیجہ میں تھی۔ خیر میں لڑنے جھگڑنے کا قائل نہیں تھا۔ شہروں میں یہ باتیں عام ہوتی ہیں، مگر اب اس کا گھورنا ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا اور اس کی حرکتیں بھی پہلے سے زیادہ مشکوک ہو گئی تھیں۔ وہ فون پر کچھ لکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر اس نے فون کان سے لگا لیا اور بولا، ہاں عاطف کہاں ہے؟ تو اب اس نے ہماری طرف دیکھنا بند کر دیا اور ڈھابے سے نکل گیا۔ ختیجہ ان باتوں سے بے
خبر تھی مگر میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا، نہ جانے ان لوگوں کی کیا نیت تھی۔ خیر ہم نے جلدی سے کھانا کھایا، میں اسے لے کر ڈھابے سے باہر آ گیا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں نے محسوس کیا کہ کوئی ہم دونوں کا تعاقب کر رہا تھا، مگر جو ہی میں پیچھے مڑ کر دیکھتا مجھے سب کچھ ہی نارمل لگتا۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ کون میرا تعاقب کر رہا ہے۔ ہم تقریباً 1 گھنٹے میں اپنے گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچے تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ میں نے نماز ادا کرنی تھی سو ختیجہ کو گھر میں ہی چھوڑ کر خود مسجد چلا گیا۔ اسے سختی سے ہدایت کی کہ کوئی بھی آئے تو دروازہ مت کھولنا، اور اگر میرا بھی کہے تو اسے کہہ دینا کہ میں مسجد نماز پڑھنے گیا ہوں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد میں نماز پڑھ کر گھر واپس آیا تو ختیجہ گھبرائی ہوئی تھی، بلکہ اس نے تو باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میرے جانے کے بعد کوئی زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، اتنی زور سے کہ جیسے دروازہ توڑ کر اندر آنا چاہتا ہو۔ یہ شاید محلے کے کسی آدمی نے بتایا ہوگا۔ میں نے اسے تسلی دی، یقیناً انہی میں سے ایک ہوگا۔ میں نے ساتھ والوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرے جانے کے بعد 2 لوگ آئے تھے، ان کو محلے میں پہلے کبھی نہیں دیکھا، سو محلے والوں نے انہیں نکال کر باہر کیا۔ یہ سن کر میں چونکا، آخر وہ لوگ کون تھے اور کیا چاہتے تھے؟ اگلی صبح جمعہ تھا، سو میں گھر پر ہی تھا کیونکہ جمعہ والے دن میں ٹیکسی نہیں چلاتا تھا۔ میرے دلہن کو آئے ہوئے ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا، تو میں ناشتہ باہر سے ہی لاتا تھا۔ اس دن میں بھی بازار سے نان لینے باہر گیا۔ واپسی پر آیا تو دروازے پر 2 لوگ کھڑے تھے اور مسلسل دروازہ بجا رہے تھے۔ میں نے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ تو بھڑک گئے، بولے تم نے ہماری لڑکی اس گھر میں رکھی ہے۔ میں حیران ہو گیا اور بولا کون سی لڑکی؟ میرے گھر میں صرف میری بیوی ہے اور اس کا نام ختیجہ ہے۔ ارے ہم سب جانتے ہیں وہ ہماری بیوی ہے، تم نے اسے یہاں رکھا ہوا ہے، ہم تمہاری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیں گے۔ ابھی دروازہ کھولو اور اسے ہمارے حوالے کرو۔ ان لوگوں کا حلیہ بھی عجیب سا تھا، سر پر چٹیاں باندھی ہوئی تھیں اور گلے میں عجیب و غریب پڑے ڈالے ہوئے تھے۔ میں نے ان کی بے شرمی دیکھی تو مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے ناشتہ سائڈ پر رکھا، بازو چڑھا کر بولا میری بیوی کو؟ یہ میرا محلہ ہے، سب لوگ یہاں مجھے جانتے ہیں، اگر زیادہ چونچاں کی تو ایسا پڑواؤں گا کہ واپس اپنی ٹانگوں سے نہیں جاؤ گے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس شخص نے مجھے گریبان سے پکڑ لیا اور بولا تمہاری یہ ہمت؟ شاید تم مجھے جانتے نہیں ہو، میرا نام عاطف ہے اور میرے نام سے بڑے بڑے لوگ کانپتے ہیں۔ ہاں عاطف، مجھے بھی تم سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ یہ لوگ دنگا فساد مچا رہے تھے، سو کسی نے پولیس کو خبر کر دی۔ تھوڑی ہی دیر میں پولیس ہمارے دروازے تک آ گئی۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، مگر ان لوگوں کا کوئی اور حل بھی نہیں تھا۔ پولیس کے آتے ہی یہ لوگ ڈر گئے اور بھاگنے لگے، مگر پولیس نے پکڑ لیا اور پوچھا تم لوگ اس شریف آدمی کو کیوں تنگ کر رہے تھے؟ محلے والوں نے بھی حمایت کی، جس پر ان لوگوں نے بتایا کہ میں نے ان کے قبیلے کی عورت کو اپنے گھر میں قید کیا ہوا ہے، حالانکہ وہ ان کے خاندان میں بیاہی جا چکی ہے۔ پولیس والوں نے یہ سینا تو اپنی لیڈی کانسٹیبل کو بھی ساتھ لے آئے اور گھر کی تلاشی لینے کو کہا۔ ختیجہ اس سب سے بہت خوفزدہ ہو چکی تھی اور خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس نے پولیس کے سامنے بیان دیا کہ میں اس شخص کی بیوی ہوں۔ میں نے پولیس کو اپنا نکاح نامہ بھی دکھا دیا۔ پولیس کو یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا تو پولیس ان لوگوں کو اپنے ساتھ تھانے لے گئی۔ ان کے جانے کے بعد کچھ سکون ہوا تو میرے حواس بحال ہوئے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر یہ لوگ کون تھے اور بلا وجہ تو نہیں آئے ہوں گے، ضرور یہ ختیجہ کو جانتے ہوں گے۔ اور پھر کل جب ہم ڈھابے میں بیٹھے تھے تو وہ شخص گھر گھر کر اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے فون پر بھی عاطف نامی بندے کا ذکر کیا تھا، جبکہ اس شخص نے بھی اپنا یہی عجیب نام بتایا۔ خیر میں نے دروازہ بند کیا تو دیکھا ختیجہ رو رہی تھی۔ میرے دل میں نہ جانے کیوں ابھی بھی اس کی محبت ہی تھی۔ میں نے اس کے کردار پر شک نہیں کیا۔ میں نے ختیجہ کو ناشتہ وغیرہ کروایا اور پھر اس سے کہا ختیجہ تم میری زندگی بن گئی ہو، اگر تم مجھے اپنے ماضی کے بارے میں نہیں بتاؤ گی تو میں کیسے ان لوگوں سے بچا پاؤں گا؟ خدا نہ خواستہ کبھی یہ لوگ۔ پھر ختیجہ نے بتایا کہ اس کا تعلق ایک غیر مذہب قبیلے سے ہے۔ یہ شخص جس نے اپنا نام عاطف بتایا اور جو ان کے دروازے پر بار بار انہیں اکڑ کر دھمکاتا تھا، وہ اس کا نام نہار چوہر تھا اور اس کے
ساتھ جو آدمی تھا یہ اس کا دیور تھا۔ مزید پوچھنے پر ختیجہ نے بتایا کہ یہ لوگ 7 بھائی تھے، ان کے کوئی بہن نہ تھی اور اپنے قبیلے میں انہوں نے اپنی فوج نما بدمعاشیوں کی ٹولی بنا رکھی تھی۔ یہ کسی شخص سے جو بات منوانا چاہتے اپنی طاقت کی بنا پر منوا لیتے تھے۔ اس علاقے میں بظاہر تو سارے شریف تھے، رسم و رواج کے پابند تھے، مگر ہر گھر میں برائی کا ایسا شرمناک باپ تھا جس سے بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی تھی۔ گاؤں میں سونے اور چاندی کے بغیر کوئی شادی نہیں ہوتی تھی۔ آنے والی دلہن کو سونے میں لاد دیا جاتا تھا اور اس کے لیے بہترین انتظامات کیے جاتے تھے۔ بعد اوقات لوگوں کی ساری پونجی ایک ہی شادی پر دائر ہو جاتی تھی، جبکہ سونے چاندی کے بغیر کسی عورت کی شادی توہین سمجھی جاتی تھی۔ مگر شادی کے بعد جو کچھ ہوتا تھا اسے معاشرے کو کوئی سروکار نہیں تھا۔ آج سے 6 مہینے پہلے میری بھی شادی ہوئی تھی۔ مجھے سونے اور چاندی میں تول دیا گیا، میرے ماں باپ کو بھاری رقم بھی پیش کی گئی اور یوں میں بیاہ کر ان کے گھر آ گئی۔ عاطف کی دھاک سے سارا علاقہ ڈرتا تھا۔ اس کے 6 بھائی اور تھے اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی طاقت پر خاص طرح اتراتے تھے۔ شادی والے دن گھر میں کوئی عورت نہ پا کر مجھے عجیب سی الجھن ہوئی۔ اس کے باقی بھائی بھی مجھے چھیڑ چھاڑ کرنے لگے جو مجھے بہت ناگوار گزری۔ میں اپنے علاقے کی روایات سے واقف تھی اور مجھ پر یہ لازم تھا کہ میں اپنے دیور اور جیٹھوں کی بھی خدمت کروں، بلکہ ان کی تسکین کا بھی ذریعہ بنوں۔ لیکن نہ جانے کیوں میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا تھا۔ مجھے ان کی باتیں بہت ناگوار گزر رہی تھیں۔ اس دن اذیتوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں ان لوگوں کے گھر ایک کھلونا بن گئی تھی۔ میں سارا دن ان لوگوں کی روٹیاں بناتی رہتی تھی، کوئی ہل کر پانی بھی نہ پیتا اور سب کی خدمت مجھ پر فرض ہو گئی تھی۔ سارا دن کام کی تھکن اور پھر ہزیت-ناک راتیں میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھیں۔ مجھے لگتا تھا کہ میں کوئی بھیڑ بکری ہوں جسے ماں باپ نے بیچ دیا ہو۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ سب بھائی مجھے دن کے اجالے میں بھابھی کہتے تھے، قبیلے والوں کے سامنے بڑے مہذب تھے، مگر اب ان کی حقیقت میں جان گئی تھی۔ میں نے پڑوس میں رہنے والی ایک بڑی عورت پر بھروسہ کر کے اسے اشاروں سے یہ باتیں بتانے کی کوشش کی تو وہ بولی، میرے 4 دیور اور 2 جیٹھ تھے۔ میں نے بھی تو کبھی اعتراض نہیں کیا کہ کون میرا شوہر ہے۔ تم نئی نسل کی لڑکیوں کو نہ جانے کیا ہوا ہے، جس گھر میں جتنے مرد ہوتے ہیں ان سب کی تم پر ذمہ داری ہے، پھر چاہے وہ تمہارے ساتھ جیسا سلوک کریں، تمہیں عورت ہونے کے سبب سہنا پڑے گا۔ یہی ہمارے رسم و رواج ہیں اور انہی پر تمہیں چلنا پڑے گا۔ ابھی تم نے باہر کی دنیا دیکھی نہیں ہے، وہ دنیا اس سے بھی بری ہے۔ میں نے اس کی باتیں سنی تو مجھے سخت حیرت کا جھٹکا لگا۔ تو گیا یہ ظلم اور یہ برائی ہر گھر میں خاموشی سے جاری تھی، اس لیے کہ لوگ شادیوں پر زیادہ خرچہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں تو جیسے ہی جوان ہوئی بیاہ دی گئی، مجھے ان باتوں کا علم نہیں تھا، مگر شاید میرے اندر ایک پاک روح تھی جس نے کبھی بھی اس گندگی کو قبول نہیں کیا۔ میں نے اپنی بستی سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا، مگر مجھے اپنی منزل کا نہیں پتہ تھا۔ بستی سے تھوڑی دور آ کر مرکزی اڈا تھا جس میں بسیں کھڑی تھیں۔ میں یوں ہی ایک بس میں چڑھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جاؤں گی، بس خوف نے دل میں جگہ بنائے رکھی تھی۔ بس کا سفر خاص طور پر لمبا تھا۔ میں پھر بھی اطمینان سے بیٹھی کہ کم از کم اپنی بستی سے تو دور نکل آؤں گی۔ اسی بس میں ایک نوجوان جوڑا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ آدمی کے چہرے پر داڑھی تھی جبکہ عورت نے برقع اوڑھ رکھا تھا۔ میں انہیں حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے دیکھا سامنے والی سیٹ پر بیٹھا ایک شخص دلچسپی سے اس برقعے والی عورت کو دیکھ رہا تھا۔ برقع پوش لڑکی کے مرد کی نظر جب اس آدمی پر پڑی تو وہ پاگل ہو گیا۔ اس نے اسے اتنا سنا دیا اور بس کا سارا عملہ اسی پر چڑھ دوڑا۔ کنڈکٹر نے بھی اس کی خاصی سرزنش کی، خاصی طبیعت، خاصی کلاس لگائی اور اسے بس سے باہر نکال دیا۔ یہ دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی کہ کیا کوئی مرد اپنی عورت کی اتنی حفاظت کر سکتا ہے، جبکہ ہمارے علاقے میں اس بات کو فخر کی علامت سمجھا جاتا تھا کہ کوئی مرد کسی عورت میں دلچسپی لے۔ ایسا ہوتا تو عورت کا مالک اس عورت کو کچھ عرصے کے لیے پیسوں کے عوض ان کے حوالے بھی کر دیتا۔ میرے لیے اس آدمی کا یہ رویہ امید کی کرن تھی۔ مجھے معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہے۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ شادی کروں گی تو کسی مسلمان مرد سے جو اپنی عورتوں کی اتنی حفاظت کرتے ہیں۔ تبھی جب میں نیاب کی ٹیکسی میں بیٹھی تھی تو میں نے کہا تھا کسی
مسلمان بستی میں مجھے اتار دیں، اور پھر جب آپ سے ملی تو مجھے لگا کہ آپ واقعی شریف انسان ہیں، اور یقین مانے عاطف سے جو لڑائی کی میرے لیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں۔ مجھے تحفظ کا ایسا احساس ہوا کہ میں آپ کی غلام بن گئی ہوں، عمر بھر آپ کو اپنے سر کا تاج بنا کر رکھوں گی۔ خدا کے لیے میری غلطیوں کو معاف کر دیجیے، میں کبھی آپ کا احسان نہیں بھولوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سر میرے قدموں میں رکھ دیا، میرے ہاتھوں کو چومنے لگی اور بے اختیار روتے ہوئے بولی، میں ساری زندگی تمہارے نام پر جیوں گی، تمہارے نام پر مروں گی، کہو گے تو جان بھی دوں گی، لیکن خدا کے لیے مجھے خود سے جدا مت کرنا۔ یہاں آ کر اس گھر میں مجھے جو سکون ملا ہے وہ سکون شاید مجھے مرنے کے بعد بھی نصیب نہ ہو۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ واقعی اسلام کتنا عظیم مذہب ہے جس نے عورت کے حقوق کو اس طرح سے بیان کیا کہ اس کے لیے تحفظ اور عزت یقینی ہو گئی۔ میں نے ختیجہ کو سینے سے لگا لیا اور اسے یقین دلایا کہ میں سچائی کی قدر کروں گا، کبھی بھی اسے نہیں چھوڑوں گا، وہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے اور رہے گی۔ یہ سن کر وہ خاموشی سے نہال ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے اسے قرآن پاک پڑھنا سکھایا، کلمہ شہادت سکھایا اور نماز کے اصول بھی سکھائے۔ اب وہ سلوی کی پابند ہے، اپنے ماضی کو بھول چکی ہے۔ ہم بھی وہ جگہ چھوڑ کر ایک نئی جگہ منتقل ہو گئے ہیں۔ اس کے آنے سے میرے نصیب ایسے کھلے ہیں کہ میں نے 1 سے 2 ٹیکسی لے لی ہیں۔ اب میری خاصی آمدن ہے، روز بہ روز میری آمدن بڑھتی جا رہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ سب اللہ نے مجھے ختیجہ کے نصیب سے عطا کیا ہے۔ اگر میں اسے دھتکار دیتا یا اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتا تو وہ یقیناً بدل ہو جاتی اور اس مذہب سے بھی دور چلی جاتی۔ میں نے اس کی اسلام سے محبت کو سراہا اور اسے نہ صرف قبول کیا بلکہ نئی زندگی بھی دی۔ آج وہ میرے ساتھ بہت خوش اور مطمئن ہے۔ میں 3 بچوں کا باپ بن چکا ہوں۔ اللہ ہماری جوڑی یوں ہی سلامت رکھے۔